فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ فیض مرشد سے الہی قلب روشن کر میرا، مرشدی پیر ابو الفیض واصفہ کے واسطے، قبر و حشر میں نور کی خیرات ہم کو کر عطا، مرشدی مخدوم نور المجتبیٰ کے واسطے۔ جی سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیض رمضان ٹرانسمیشن چشتی میڈیا پر مرکزی دارالعلوم چشتیہ رضویہ خانقاہ ڈوگرہ شریف کے پلیٹ فارم سے۔ تو امید کرتا ہوں کہ تمام سامعین و ناظرین خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کے جو ہمارے مہمان عالم دین ہیں، مولانا قاری محمد خضر حیات چشتی صاحب، اور ساتھ ہی مہمان شناخواں مولانا محمد شاہد علی چشتی صاحب، ماشاءاللہ آپ ہمیں نعت سنائیں گے۔ اور جو آج کا ہمارا موضوع ہے وہ ہے اصالِ ثواب کی شرعی حیثیت۔ تو الحمدللہ اسی موضوع پر انشاءاللہ ہم بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے مہمان شناخواں سے سنتے ہیں نعت شریف، اور اس کے بعد ہم اپنے مہمان عالم دین کی طرف بڑھیں گے۔ بخشش کا میری دوست تو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ بخشش کا میری دوست تو سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ پڑھنے لگا درود میں جب سے حضور پر، 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 ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، ہر کام میرے واسطے آسان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ اور دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق رسول، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق رسول، دنیا میں بے مثال ہے وہ عاشق رسول،
رسول پر قربان ہو گیا، جو حرمت رسول پر قربان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا، بخشش کا میری دوستوں سامان ہو گیا، جب سے در نبی کا میں مہمان ہو گیا۔ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں نعت سنا رہے تھے مولانا محمد شاہد چشتی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی آواز میں اور علم میں مزید برکت عطا فرمائے۔ فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان فیض رمضان۔ جی تو اب ہم بڑھتے ہیں اپنے مہمان عالم دین کی طرف، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو اصال ثواب کیا جاتا ہے، کیونکہ کچھ احباب ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصال ثواب جائز نہیں، اور کچھ کس طرح کے ہر بندے کا اپنا اپنا ایک ذہن ہے، تو ہم حضرت سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں بتائیں کہ اصال ثواب کے بارے میں روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں مولانا مزمل حسین چشتی صاحب آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اس خوبصورت ٹرانسمیشن میں آنے کے لیے دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ آمین۔ اور اس کے بعد میرا جو موضوع ہے اس کے متعلق میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ آپ یہ قرآن کی آیت بھی ہے اور نماز کا حصہ بھی ہے۔ بے شک ہر مسلمان جو اصال ثواب کو نہیں بھی مانتا، وہ بھی جب نماز پڑھتا ہے تو وہ اصال ثواب ضرور کرتا ہے، جی اگر دیکھا جائے تو۔ کیا بات، کیونکہ نماز کے اندر جب بندہ کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کسی جگہ پر تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنے والدین کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں یا اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا کیوں کرتے ہیں جو دنیا سے چلے گئے، لیکن خود جب نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو وہ بہن بھائیوں اور ماں باپ کو چھوڑ کر وہ تو پوری امت مسلمہ کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ جی اگر بندہ ان سے یہ پوچھے کہ اگر آپ ہمیں منع کرتے ہیں تو آپ سب لوگوں کے لیے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ جی کیا بات۔ اور دوسری بات جو ہے وہ اصال ثواب کرنا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ سبحان اللہ۔ جس طرح کہ باب الصوم میں حدیث شریف ہے بخاری شریف کے اندر، حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس کی راویہ ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر کوئی بندہ انتقال کر جائے اور اس کے ذمے روزہ ہو تو وہ پھر کیا کرے؟ جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا عائشہ اگر اس کے ذمے روزہ ہو تو اس کی اولاد کو چاہیے کہ ان کی طرف سے روزہ رکھے۔ ماشاءاللہ۔ تو جب اولاد جو ہے وہ روزہ رکھے گی تو اس کا ثواب جو ہے اس مرنے والے کو پہنچے گا، اس کی قبر میں جو ہے اس کو پہنچ، تو اسی کا نام جو ہے وہ اصال ثواب ہے۔ ماشاءاللہ۔ اسی طریقے کے ساتھ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث شریف وہ بھی بخاری شریف کے اندر ہی ہے اور متفق علیہ حدیث پاک ہے، ماشاءاللہ۔ مسلم شریف میں بھی ہے، بخاری شریف میں بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ اس حدیث کی راویہ جو ہیں وہ بھی حضرت امی عائشہ صدیقہ پاک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری والدہ اچانک انتقال کر گئیں اور ان کو موقع نہیں ملا کہ وہ اصال ثواب کر سکتی یا وہ صدقہ و خیرات کر سکتی یا کوئی اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ ہو جاتا۔
تو میں ان کے متعلق کیا کروں؟ اگر میں ان کی طرف سے صدقہ و خیرات کروں گا تو کیا ان کو اس کا ثواب جو ہے وہ پہنچے گا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نعم، بے شک اس کو اس کا ثواب جو ہے وہ ضرور پہنچے گا اگر تم اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ و خیرات کرتے ہو۔ تو مولانا مزمل صاحب، یہی چیزیں جو ہیں یہ ایصال ثواب ہیں، اور یہی چیزیں جو ہیں وہ ہم اس کی شرعی حیثیت کیا ہے ایصال ثواب کی جو ہے وہ، اس کے بارے میں؟ ایصال ثواب کی شرعی حیثیت جو ہے نا جی، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے توسل کے ساتھ یہ ہمیں ساری چیزیں جو ہے ملی ہیں، اور شریعت کہتے بھی اس کو ہیں جی۔ شریعت جو بھی کام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کرنے کا حکم دیا اس کو شریعت کہا جاتا ہے ماشاءاللہ۔ اور اگر یہ ایصال ثواب جو ہے یہ حضور نے خود کیا ہو تو یہ ہمارے اوپر بھی لازم ہے کہ ہم کریں، اور یہی شریعت ہے۔ اور اگر حضور نے نہیں کیا اور حکم دیا ہے تو پھر بھی ہم کریں گے تو یہ بھی شریعت کے زمرے میں آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ اگر کوئی دوست احباب جو ہے وہ ایصال ثواب نہیں کرتے، ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ دیکھیں، جو احباب ایصال ثواب نہیں کرتے وہ تو اپنا تعلق جو ہے وہ ایک حساب سے اگر دیکھا جائے تو حضور کی شریعت سے توڑ رہے ہیں جی، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، وہ ان سے کچھ ایسا گناہ جو ہے وہ سرزد ہو گیا، وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے پاک فرما دیجئے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہے، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک فرما دیجئے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا کر بیٹھے ہو جس سے تم پاک ہونا چاہتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں زنا کر بیٹھا ہوں اور اس سے مجھے جو ہے وہ آپ پاک فرما دیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ ان کو پتھر مار کر جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، سنسار کر دیا جائے۔ تو جب صحابہ کرام علیہ رضوان یہ کام جو ہے وہ کر رہے تھے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، تو حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ خود ہی آپ نے حکم دیا، خود ہی آپ نے جو ہے وہ حد لاگو کی ہے اور خود ہی آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا وہ جو میں نے کیا وہ میرا قانون تھا اور میری شریعت تھی جی، اور یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرا اپنے امتی اور اپنے صحابی کے لیے پیار ہے اور محبت ہے، جس کی وجہ سے میں پریشان ہوں۔ جب وہ فوت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھانے کے لیے گئے تو ایک بندے نے کہا کہ اس نے زنا کیا تھا جی، اور یہ گناہ میں مبتلا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ غصے میں آ گئے اور آپ نے فرمایا خبردار اگر میرے اس عاشق اور میرے اس صحابی کے متعلق کسی نے اس طرح کی گفتگو کی، کیونکہ یہ وہ بندہ ہے کہ اس نے سچی توبہ کی ہے اللہ کی بارگاہ میں، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس نے سچی توبہ کی ہے، اور اگر اس نے گناہ کیا ہے تو اس نے اس کی سزا بھی پائی ہے دنیا کے اندر، اور یہ جو سزا پائی ہے معافی مانگی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے، اگر اس کی توبہ میں رب کی بارگاہ میں پیش کروں تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کی برکت کے ساتھ میری آدھی امت کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جو بات میں کرنے جا رہا تھا وہ اس حدیث شریف میں آگے جو ہے وہ الفاظ ملتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قبر میں دفنانے کے بعد دوسرے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کی رہائش گاہ پر پہنچے اور وہاں پر جا کر دیکھا کہ چند لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایصال ثواب کر رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی وہاں پہنچ کر ان کے لیے فاتحہ خوانی کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، ان کے لیے فاتحہ خوانی کی، اور یہ مسلم شریف میں حدیث شریف موجود ہے، ماشاءاللہ ان کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ جس طرح آج ہم کوئی بندہ انتقال کر جاتا ہے تو دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن جو ہے وہ بیٹھتے ہیں اور بیٹھ کر ان کے ایصال ثواب کے لیے جو ہے وہ فاتحہ خوانی ہوتی ہے، بندے جو ہے وہ آ کر کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو یہی ایصال ثواب ہے۔ ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ اور آپ ہمارے ناظرین کو کوئی ایسا پیغام دیں کہ جو وہ ایصال ثواب کے حوالے سے ہو یا رمضان کے حوالے سے، کوئی آپ ہمارے ناظرین کو کوئی نہ کوئی ایسی پیغام دیں، کیونکہ آج کے معاشرے میں جو معاملات چل رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں کہ جیسے بھی والدین کو دیکھیں، اگر والدین اولاد کو منع کرتے ہیں تو وہ آگے سے بولنا شروع ہو جاتے ہیں یا لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح کے معاملات کافی سامنے آتے ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی ہمارے ناظرین کو پیغام دیں۔
جی تو میں اس حوالے سے یہی عرض کروں گا کہ والدین جو ہیں ان کے متعلق حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ یہ آپ کے لیے جنت بھی ہیں اور آپ کے لیے جہنم بھی ہیں. اگر بندہ ان کی خدمت کرے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی خدمت کے بدلے میں ہمیں جنت عطا فرمائے گا, اور اگر بندہ ان کی خدمت نہ کرے, ان کی دل آزاری کرے, ان کو نقصان پہنچائے, پریشانی جو ہے وہ دے, تو پھر جب یہ بد دعا دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس وقت تک راضی نہیں ہوتے جب تک والدین راضی نہ ہوں. اور اگلی بات جو ہے وہ جس طرح کہ رب کا قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ ان کے سامنے اف تک بھی نہ کرو. اور پھر حضور کا یہ فرمان ہے, علماء کرام بھی بیان فرماتے ہیں کہ والدین کی ہر بات جو ہے اس کو مانا جائے, نہ صرف اس کے کہ وہ کہیں کہ تم غیر مسلم ہو جاؤ, کلمہ چھوڑ دو اور نبی کی شریعت دین جو ہے اس سے منہ موڑ لو, صرف یہ ایک بات جو ہے یہ نہیں مانی جائے گی, باقی ہر بات جو ہے وہ والدین کی مانی جائے گی چاہے اس میں آپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا. اللہ, تو والدین کی یہ بہت زیادہ عظمت ہے, بہت زیادہ مقام. اور احصال ثواب کے حوالے سے جس طرح ہم گفتگو کر رہے تھے وہ بھی پیغام میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں. جس طرح کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ 2 قبروں والوں کو عذاب ہو رہا ہے, تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سبز ٹہنی جو ہے وہ منگوائی اور ان کے اوپر گاڑ دی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں غالباً حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تک یہ سر سبز و شاداب رہیں گی یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور اس کا ثواب جو ہے ان قبروں والوں کو پہنچتا رہے گا, تو اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے عذاب میں تخفیف فرمائیں گے اور ان کا عذاب جو ہے وہ ختم اس وقت تک ہوتا رہے گا. تو اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اگر وہ ٹہنیاں جو ہیں وہ ہری ٹہنیاں اگر ذکر کریں تو اس کا ثواب ان مرنے والوں کو پہنچ سکتا ہے, تو اگر امت محمدیہ کے چند لوگ افراد بیٹھ کر اللہ رسول کا ذکر کرے تو مالک ان کی دعا کی برکت کے ساتھ مرحوم ان کی بخشش فرمائے گا انشاءاللہ. سبحان اللہ. یہ جو ہم ختم شریف کے اندر فروٹ یا پانی یا دودھ اس طرح کا سامان رکھتے ہیں, جی جی, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اصل میں یہ ایک صدقہ کی نوعیت ہے. جی, صدقہ جو ہے نا وہ 2-3 قسم کا ہوتا ہے. اس میں ایک صدقہ وہ ہوتا ہے کہ جو بندہ خود نہیں کھا سکتا, جی, جو صرف غرباء کے لیے ہوتا ہے, اور ایک صدقہ وہ ہوتا ہے جو بندہ غریبوں کو بھی کھلا سکتا ہے, خود بھی کھا سکتا ہے, اور اپنے رشتہ داروں کو عزیزوں کو بھی وہ کھلا سکتا ہے. اور یہ ایک صدقہ ہوتا ہے کھانا پکانا, یا اس میں جو ہے وہ آپ فروٹ رکھتے ہیں یا کسی قسم کی کھانے والی چیزیں جو ہیں اس میں رکھی جانی. ہاں ایک بات میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ جو ہمارے درمیان بات مشہور ہو گئی ہے کہ 7 کھانے پکائے جائیں, 7 قسم کی چیزیں جو ہے وہ رکھی جائیں, یہ بات ہمیں کہیں پر نہیں ملتی. یہ بات جو ہے ہمیں کہیں پر نہیں ملتی کہ جناب 7 قسم کی دالیں, ان میں گوشت وغیرہ اور ان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ 7 ڈشز جو ہیں علیحدہ علیحدہ تھوڑی تھوڑی بنائی جائیں تو پھر جو ہے وہ 7 کا ختم ہوگا یا 10ویں کا ختم ہوگا. یہ بات نہیں ہے. ہاں اصال ثواب کے لیے یہ بھی نہیں ہے کہ آپ 10ویں کا ختم کریں یا جناب والا 7 کا ختم کریں, جب آپ کا دل کرے جی آپ اصال ثواب کر سکتے ہیں. اور کھانا رکھنا جو ہے یہ ایک صدقہ کی قسم ہے, وہ صدقہ ہے جو آپ خود بھی کھا سکتے ہیں, رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں, غرباء کو بھی تقسیم کر سکتے ہیں. جتنے زیادہ لوگ وہ کھانا کھلائیں گے ثواب کی نیت سے کھلایا جائے گا, ثواب کی نیت سے کھایا جائے گا, تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کھانے کا بھی ثواب جو ہے وہ مرنے والے کو پہنچائیں. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمارے ناظرین کو آپ نے اصال ثواب کے بارے میں آگاہ کیا. تو اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو اور آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. بہت شکریہ آپ ہمارے اس چشتی میڈیا کے پلیٹ فارم پر تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کی محبت کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت عطا فرمائے. اور ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ اگر کسی بھی قسم کا کسی کو سوال کرنا ہو تو وہ ہمیں سوال کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کے سوال کا جو ہے وہ جواب ضرور دیا جائے گا. اور جو اب آپ دیکھ رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں, کیونکہ یہ ہماری نیت فقط یہ ہے کہ ہم دین کی بات جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا سکے. آپ اس تنظیم کا حصہ بنیں تو آپ بھی صرف ثواب کی نیت سے اسے شیئر کریں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان, فیض رمضان.